بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسکینۃ النجاۃ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے اور تقریباً سبھی خلفائے اسلامی حدیث کو قبول کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے اپنے نواسے حسین کے لیے. کیا فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی وسکینۃ النجاۃ، بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات. عزیزان گرامی، رسول وہ ہیں کہ جو کبھی اپنی طرف سے کلام نہیں کرتے اور جن کو اللہ نے سند دی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ اپنی طرف سے کلام کرتے ہی نہیں مگر وہ جو وحی ہو نازل ہوتی ہے اور کلام وحی یہ اپنی زبان سے جاری ہوتی ہے. اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ جب یہ خدا و بند تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ کلام ہی نہیں کرتے، تو کیا ہر وقت وہ وحی کا انتظار کرتے تھے بات چیت میں کہ وحی نازل ہو ہم کلام کریں، وحی نازل ہو ہم اپنے گھر والوں سے بات کریں، وحی نازل ہو تو ہم اپنے اصحاب سے بات کریں، وحی نازل ہو تو ہم سب بازار میں جائیں کچھ خریداری کریں، وحی نازل ہو تو ہم تجارت کریں؟ ہر وقت وحی کا انتظار کرتے نہیں، خاموش بیٹھے رہتے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے. یہ سند دی جا رہی ہے اور یہ اعتبار بتایا دیا جا رہا ہے اور رسول کی بات کو مہر لگائی جا رہی ہے کہ ان کا کلام خلاف وحی نہیں ہوتا اور جو بات کرتے ہیں وہ اللہ اس سے راضی ہے اور مرضی الہی کے خلاف یہ ایک زبان بھی نہیں ہلاتی. سبحان اللہ. اگر ایسا ہوتا لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ولقطعناه بالوتین، کہ اگر یہ میری طرف کوئی بھی کلام منسوخ کر دیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ غلط بات میری طرف منسوخ بھی کر دیں تو میں ان کو ہلاک کر دوں. یعنی اتنی بڑی بات کہ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، یہ بتا رہا ہے کہ رسول کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی کلام میری طرف منسوخ کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. کوئی کلام اپنی طرف سے منسوخ نہیں کر سکتے کہ مثلا اللہ اس میں راضی ہے یا اللہ نے یہ کہا ہے. جو بات کرتے تھے وہ اتنی وزنی ہوتی تھی. خدا کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں بس وہی کی مہر اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. سوال اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو وہی رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین میرا جو ہے وہ چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. اب یہ رسول نے دو تشبیہ دی ہیں، ایک چراغ سے اور کشتی سے. اور یہ رسول کا نوازا وہ نوازا ہے جس کی خدمت خدا صاحب نے دیکھی، خدا صاحب نے، لوگوں نے، اور جو نقل ہوا ہے روایات میں تاریخ میں کہ کس طرح سے رسول حسین کا احترام کرتے تھے، جس طرح سے جناب سیدہ کا احترام کرتے تھے، جس طرح سے امیر المومنین کا احترام کرتے تھے. ایک خاص امتیاز ہے امام حسین علیہ السلام کی. آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ان کے ایک صحابی ابی ابن کعب یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں امام حسین علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، کمسنی کا عالم، اور آگے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. تو اب جواب سنیے، رسول اکرامی جواب میں کہتے ہیں
وعلیک السلام یا زین السماوات والارض، اے میرے لخت جگر، اے میرے پارہ تن، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے حسین، تم پر بھی سلام ہو۔ کون تشبیہ کیا دیا یہ؟ وعلیک السلام یا زین السماوات والارض، اے میرے حسین جو آسمان و زمین کی زینت ہے، آسمان و زمین کی زینت ہے، تم پر بھی سلام ہے۔ تو وہاں پر جو بیٹھے تھے صحابی ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ سے بڑھ کر کوئی آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ تو اس میں یا تو سوالیہ جملہ تھا یا ایک تعجب میں پوچھ رہے تھے وہ کہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زین السماوات والارض یعنی آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، آسمانوں میں حسین کا جو مرتبہ ہے وہ زمین سے کہیں بلند و بالا ہے۔ سلوات بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بے شک اکبر فی السماء من الارض، زمین سے زیادہ اس کا چرچا آسمانوں میں ہے۔ دیکھیے کہ زمین میں کہاں کہاں چرچا نہیں ہو رہا ہے حسین، حسین کا ذکر کہاں کہاں نہیں ہو رہا ہے، ہر جگہ فرش ادا بچھی، حتیٰ کہ شیعی حضرات نہیں بلکہ دوسرے حضرات جو دوسرے مذہب سے متعلق رکھتے ہیں وہ بھی ذکر حسین کر رہے ہیں۔ بے شک یہ امام حسین السلام کا نام ہی ایسا ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ میں چھپی ہوئی تمام تکلیفوں کا دعویٰ اس میں دیکھتا ہے، اور اگر انسان واقعاً بیدار ہو جائے اور معرفت حسین ہو جائے تو عجب نہیں بلکہ یقینی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ سب حسینی ہو جائیں گے، اس لیے کہ امام حسین السلام کے نام میں مظلومیت ہے، اس نام میں مظلومیت ہے۔ اس نام کو یا ابا عبداللہ الحسین، یہ نام آپ سنیے تو آپ کا دل جو ہے وہ نرم پڑنے لگتا ہے، دل رونے لگتا ہے۔ جب جناب آدم نے توبہ کے لیے جو الفاظ اللہ کی طرف سے تلقی کیے تھے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلمات کو حاصل کیا، اس کلمات کے ذریعے سے جب توبہ کی فتاب علیہ تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور اس کے بعد جناب آدم نے جب یہ الفاظ یہ کلمات حاصل کیے اللہ کی طرف سے تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ جو نام تو نے مجھے تعلیم کیے ہیں اس میں جب یہ حسین کا نام آتا ہے تو یہ ہونے لگتا ہے، پھر رونے لگتا ہے آخر کیا وجہ ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتاتا ہے۔ امام حسین السلام کا ذکر جو ہے وہ بعد میں نہیں ہوا، یعنی کہ شہادت کے بعد ان کا ذکر ہوا، بلکہ شہادت سے پہلے بھی امام مظلوم کربلا کا ذکر ہوا ہے۔ جناب آدم کے زمانے میں جناب آدم کو بتایا گیا کہ حسین کیا ہے، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آئی۔ جناب نوح کی کشتی جب کربلا کے سرزمین پر پہنچتی ہے تو وہاں پر ٹگمگانے لگتی ہے، تو وہاں پر بھی جناب نوح توسل کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر بھی جبرائیل امین آ کر ان کو یہ نام بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جناب نوح جب حسین کا نام سنتے ہیں کشتی جب کربلا کے پاس پہنچتی تو وہاں پر بھی مسائل بیان کیے تھے، کربلا میں کیا کیا حادثات پیش آئے، کیا کیا واقعات پیش آئے۔ جناب ابراہیم جب یہاں سے گزرے تو گھوڑے سے گر جاتے ہیں اور مٹھے میں چوٹ آ جاتی ہے، یعنی وہ سرزمین ہے جس کے لیے پروردگار عالم جبرائیل امین کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے کہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر کوئی بھی ولی خدا نہیں گزرا مگر اس کو کوئی مصیبت کا سامنا کرنا، یہ قربانی کی جگہ ہے۔ عربی میں مقولہ کہتا ہے کربلا لا زلتی کربن و بلا، کربلا آج بھی کرب و بلا کی جگہ ہے۔ عزیزان گرامی حسین کا مرتبہ اتنا بلند والا ہے کہ رسول فرمانے کہ زین السماوات والارض، زمین و آسمان کی زینت ہے، وہی رسول یہ فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہے۔ اب یہ دو تشبیہاں دی ہیں، چراغ ہدایت سے اور کشتی نجات سے، تو آخر وجہ کیا ہے کہ کشتی نجات اور چراغ ہدایت سے تشبیہ دی ہے۔ دیکھیے اگر آپ غور کریے تو چراغ اور کشتی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ایک نا امید انسان جو ہوتا ہے اس کو بہت امیدیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان اندھیرے میں بھٹک رہا ہے اور راستہ بہت سخت اور دشوار ہے اور بہت مصیبتیں اور پریشانیاں اس راستے میں ہیں، خطرات بھی ہیں، تو ایسے راستے میں کہ جہاں تاریکی ہے صرف اور خطروں سے بھرا ہوا راستہ ہے، تو اگر انسان سے پوچھا جائے کہ تمہیں کیا چاہیے تو وہاں پر وہ یہی کہے گا کہ ہم کو چراغ چاہیے، کیونکہ خطروں کا راستہ ہے، اندھیرا ہے اور تاریکی ہے۔
اس راستے پر چلنے کے لیے انسان کہے گا کہ ہم کو چراغ چراغ چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان غرق ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو، تو اس سے اگر پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے کشتی مل جائے کہ میں سوار ہو جاؤں۔ کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ۔ تو ڈوبتے ہوئے کو بھی کشتی کی ضرورت ہے، وہ اس کے لیے امید ہے، اور اندھیروں میں بھٹکنے والے، خطرات سے بھرے ہوئے راستے میں بھٹکنے والے انسان کے لیے چراغ امید ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول گرامی فرما رہے ہیں کہ میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے۔ یعنی کیا کہ اگر انسان تاریک راستوں میں چلنا چاہ رہا ہے اور اس میں ہدایت کے راستے ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، کیونکہ دنیا تاریک ہے، دنیا خطرات سے بھری ہوئی ہے، ہر طرف شیطانی حملے ہیں، ہر طرف انسان کے اوپر شیطان گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ کب اس کو انسان کو اپنی گرفت میں لے لیں۔ تو امام کے لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس تاریک اور خطرے بھرے راستوں سے نکلنا چاہتے ہو تو حسین کے چراغ سے وابستہ ہو جانا۔ چراغ حسین اگر تمہارے پاس ہے تو تم اس راستے سے آسانی سے نکل جاؤ۔ ایک سوال اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان گناہوں میں ملوث ہے یا گناہ اس کے زیادہ ہیں، اب نا امید نہ ہو کہ گناہ زیادہ ہیں تو ہماری معافی نہیں ہو سکتی۔ خدا فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن وسیلہ اس کا بنایا امام حسین علیہ السلام کہ اگر انسان گناہوں میں اتنا مبتلا ہو گیا ہے اور اس سے نکلنا چاہ رہا ہے تو مایوس نہ ہو، اگر کشتی حسین پر سوار ہو جائے گا کیا کہنے تو وہ گناہوں سے غرق ہونے سے بچ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کربلا وہی سرزمین ہے جہاں پر امام مظلوم کربلا نے ایسے ایسے لوگوں کو ہدایت دی ہے جو گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، تاریکی میں تھے، اندھیروں میں تھے، اور اس طرح سے امام نے ان کو اپنی کشتی پر سوار کیا ہے۔ لیکن خود سے سوار نہیں کیا ہے، وہ خود سے جب سوار ہونے آئے تو ان کو سوار کیا۔ بے شک ورنہ اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا لشکر تھا، امام بارہا ان کو سمجھا رہے تھے، حجت تمام کر رہے تھے کہ دیکھو میں نواسے رسول ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، اور امام نصرت کے لیے آواز دے رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا۔ حضرات گرامی، آج 9 محرم ہے، آج قیامت کا دن ہے، آج حسین موجود ہیں، علی اکبر موجود ہیں، عباس موجود ہیں، حبیب اور زہیر، بریر، یہ تمام اصحاب و انصار اعزاء یہ موجود ہیں۔ بیویوں کو بھی ڈھارس ہے، جناب زینب کو بھی تسلی ہے، جناب فاطمہ زہرا کی شہزادی ثانیہ زہرا، سکینہ، ام کلثوم، ان سب کو ڈھارس ہے کہ ابھی ہمارے سر پر امام موجود ہیں، سایہ موجود ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آخر وقت جب آتا ہے عصر عاشور کا تو امام آواز دیتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ یہاں مولا مدد کو اپنے لیے نہیں پکار رہے ہیں، خدا مولا کو مدد کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ لٹا چکے، اپنا علی اصغر ششمہا علی اصغر بھی خدا کی راہ میں پیش کر چکے، تو اب حسین کو جینے کی تمنا نہیں رہی۔ امام کا جب علی اکبر شہید ہوا تو امام نے فرمایا کہ علی اکبر تمہارے بعد اب دنیا پر وائے ہو، جینے کی کوئی تمنا نہیں۔ جب حسین جس کو جینے کی کوئی تمنا نہیں، وہ اپنے لیے ناصر و مددگار کہاں مانگ رہا ہے؟ وہ تو ابھی بھی چاہ رہا ہے کہ اگر ہے کوئی نجات پانے والا تو اس طرف آ جائے، اپنی کشتی پر سوار کر لیں۔ حجت پر حجت تمام کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ ملعون ایسے ملعون تھے، ایسے اشقیاء تھے کہ جنہوں نے کوئی رحم نہ کیا، نہ علی اصغر پر رحم کیا۔ اب حسین ہیں اکیلے اور اہل حرم سے رخصت ہو رہے ہیں، اہل حرم سے رخصت ہونے کے لیے اس انداز میں آئے، اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے سکینہ، تم پر میرا آخری سلام۔ آج 9 محرم ہے، آج جو فرش عزا بچھائی تھی آپ نے، آج کے بعد یہ فرش عزا ویران نظر، اس فرش عزا پر حسین کا ذکر ہوا کرتا تھا، آج یہ عزا خانے ویران ہو جائیں گے، ہمارا مہمان جو آیا تھا وہ آج چلا جائے گا۔ آج آخری رات ہے، عزاداروں ہم تو صرف تصور کرتے ہیں، ہم تو صرف تصور میں سوچتے ہیں کہ آج ایسا ہوا ہوگا، آج ایسا ہوا ہوگا، آج شب عاشور میں یہ واقعات پیش آئے۔ ذرا تصور کریے، ذرا ان کے دلوں سے پوچھئے
کہ جو وہاں پر موجود بیویاں تھیں، زینب ام کلثوم سے کوئی پوچھے کہ بی بی آپ کے اوپر کیا گزری ہوگی، کہ جب حسین نے کہا ہوگا کہ زینب ام کلثوم تم پر آخری سلام ہو، عزاداروں بس امام اس طرح سے خیمے سے نکل رہے تھے کہ تاریخ نویس لکھتا ہے کہ جیسے لگتا تھا کہ بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. کبھی باہر نکلتے تھے بیویاں پھر گھیرے میں لے لیتی تھی، پھر جناب مظلوم کربلا باہر نکلتے تھے پھر گرد لے لیتی تھی. عزاداروں اس طرح سے حسین مظلوم کربلا کی جانب روانہ ہونا چاہتے تھے. گھوڑے پر سوار ہوئے. اب جو گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، ابتدا سے کہتے ہیں مولا میں جانتا ہوں کہ تو 3 دن کا بھوکا پیاسا میری طرح ہے اور تو بھی تھک چکا ہے، بس یہ تیرے آقا کی تجھے آخری زحمت میں دے رہا ہوں، اس کے بعد میں تجھے زحمت نہ دوں گا. لیکن یہ واسطے پہ وفادار تھا جس نے پیروں کی طرف اشارہ کیا. اب جو امام نے دیکھا ایک ننھی سی بچی، ایک 4 سال کی سکینہ ہے کہ جو سمے اسپا سے نپٹی ہوئی. عزاداروں میں یہاں پر پوچھوں گا اے سکینہ، اگر آپ آواز دیتی، اگر آپ کہہ دیتی تو حسین رک جاتے. یہ سمے اسپا سے لپٹنے کا کیا وجہ ہے؟ اس میں لپٹنے کی کیا وجہ ہے؟ تو جناب سکینہ شاید جواب یہ دیں. عزیزان گرامی، وہ سکینہ ہے کہ جس کو بلبل آل محمد کہا جاتا تھا، جن کا نام فاطمہ تھا. سکینہ لقب تھا، تسکین تھی آل محمد کی، اس گھرانے کی تسکین تھی. یعنی جناب زینب ام کلثوم امام مظلوم کربلا جب ان کی آواز سنتے تھے تو ان کے دل کو سکون ملتا تھا. یہ سکینہ وہ تھی کہ جن کو بلبل آل محمد کہا جاتا تھا. جب بولتی تھی تو ان کے بولنے سے سکون ملتا تھا. لیکن یہ سکینہ بول نہیں رہی ہے، کیوں؟ مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب علی اصغر کا جنازہ دیکھا ہوگا سکینہ نے، جب علی اصغر کا جنازہ دیکھا ہوگا، وہی سکینہ ہے بابا آپ میرے بھائی کو پانی پلا رہے، میں پیاسی رہ گئی. علی اصغر کا جنازہ دیکھا تو شاید اس وقت ایسا سکتہ طاری ہوا کہ اب بول نہیں پا رہی ہیں، اب سمے اسپا سے لپٹ کر روکنا چاہ رہی ہے. میرے بابا علی اصغر بھی رخصت ہو گئے، آپ مجھے تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نیچے تشریف لاتے ہیں اور نیچے تشریف لانے کے بعد سکینہ کو اپنے زانو میں بیٹھاتے ہیں. اے سکینہ اب یتیموں کی طرح زندگی گزارنا سیکھ لو، اب یتیموں کی طرح زندگی گزارنا سیکھ لو. عزاداروں یہ وہ سکینہ ہے کہ جب تک باپ کا سینہ نہ ملتا تھا تو سوتی نہیں تھی. عجب نہیں حسین نے کہا میری بیٹی سکینہ اب تک تم میرے سینے پر سوتی تھی، آج کے بعد تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر جام شہادت پی چکا ہے، میرے سینے پر سوئے گا. آپ جانتے ہیں نا کہ حسین کی قبر میں 2 شہزادے ساتھ میں دفن ہیں. ایک پائنتی علی اکبر کی قبر ہے اور علی اصغر کی قبر امام حسین علیہ السلام کی قبر میں، یعنی سینے پر علی اصغر سو رہے ہیں. عزاداروں یہ حسین جب رخصت ہوئے اب آتے ہیں فوج اشقیاء کے سامنے، فریاد کرتے ہیں کہ تم کو میں اب بھی حجت تمام کر رہا ہوں، یہ گناہ بول نہ لو، یہ گناہ نہ کرو. تم مجھے نہیں جانتے کہ میں نواز رسول ہوں. لیکن ادھر اشقیاء نے حملہ کرنا شروع کیا. کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو پتھروں سے وار کر رہا ہے. حسین یکو تنہا نرغہ آدھا میں گرے ہوئے ہیں. آخرکار امام زمین پر تشریف لاتے ہیں، زخموں سے چور ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا میرا جد میرا بابا حسین مدلا صبرن، میرے بابا حسین کو صبر کے عالم میں قتل کیا گیا. آقا یہ صبر کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ایک محاورہ تھا اس زمانے میں دور جہالت میں، جب کسی پرندے کو مارا جاتا تھا، اس طرح سے لوگ مارتے تھے جہالت کے دور میں کہ پرندے کو پنجڑے میں قید کر دیتے تھے اور ہر طرف سے اس کے اوپر وار کرتے تھے. اس کو کہا جاتا تھا کہ صبر کے عالم میں قتل کیا جا رہا ہے، پرندے کو مارا جا رہا ہے. امام فرماتے ہیں میرا بابا صبر کے عالم میں مارا گیا. ارے ایک نشیب میں جب امام تشریف لے کر آئے، زمین پر تشریف لائے، زخموں سے چور تھے، اب ہر طرف سے وار ہو رہے تھے. کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے. آخرکار
پر شبر ملون آگے بڑھتا ہے اور وہ گستاخی کرتا ہے کہ سنتر میں جدائی ہو جاتی ہے. منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبۃ للمتقین. پروردگار بسط محمد وال محمد جس کورونا کی وبا کو ختم کر الہی آمین. بیماروں کو شفا عطا کر الہی آمین. کورونا کے مریضوں کو شفا عطا کر. الہی آمین. بیماری میں بہت سے عزادار اس دنیا سے چلے معبود اس وبا کو جلد از جلد ختم کر. اس طرح سے شان و شوکت کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کرتے تھے ویسی ہم کو توفیق عطا کر. الہی آمین. اس سے بہتر عرش عزا کا اہتمام کرے. الہی آمین. داران امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کرے. الہی آمین. ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب. الہی آمین. اربعین میں مشی کی توفیق عطا کر. الہی آمین. امام حسین علیہ السلام کی شفاعت عطا کر. الہی آمین. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا کر. الہی آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.